بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ عصر حاضر پورٹل کی انگریزی سائٹ کا افتتاح ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے، شاید 1.5 مہینہ پہلے، میں دیوبند گیا تھا، تو وہاں محترم صاحب حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب سے ملاقات ہوئی، تو میرے ذہن میں اس پورٹل کے بارے میں نہیں تھا، چونکہ ہم نے اپنے موبائل سے تمام گروپ وغیرہ کو نکال دیے ہیں، لیکن مولانا نے خاص طور پر مجھ سے اس کے بارے میں دریافت کیا اور مجھ سے فرمایا کہ اس میں آپ کا بھی نام ہے۔ پھر جب یہ احباب تشریف لائے تو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک اچھے کام کا آغاز ہو چکا ہے اور اب اس کی انگریزی سائٹ کا آغاز ہو رہا ہے، جو بہت ہی خوش آئند ہے۔ میڈیا کا مقصد اصل میں تبلیغ ہے، ایک جگہ کی بات دوسری جگہ پہنچانا، معلومات کو پہنچانا، خبروں کو پہنچانا، دعوت کو پہنچانا، ایک شخص کی بات اور اس کی تحریر کو دوسروں تک پہنچانا۔ اسی لیے اسلام میں اس کو بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ اپنی اس دعوت کا آغاز کعبۃ اللہ سے فرماتے، کعبۃ اللہ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر آپ سب سے پہلے اپنی دعوت کو پیش فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی کا انتخاب فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ اس زمانے میں اگر پورے مکے تک کوئی خبر پہنچانی ہوتی تو اس کا یہی طریقہ تھا، لوگ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو جاتے، وہاں سے اعلان کرتے، آواز دیتے، سارے مکے کے لوگ وہاں جمع ہو جاتے اور وہ سمجھتے کہ کوئی بہت اہم بات، کوئی بہت ہی سیریس بات کہی جانی ہے۔ لوگ اپنی اس بات کا احساس دلانے کے لیے اس کی اہمیت کا اور نزاکت کا بعض دفعہ اپنے اوپر مٹیاں اڑاتے تھے، اور چونکہ اس زمانے میں شرم و حیا کی بڑی کمی تھی، یہاں تک کہ بغیر لباس کے حج بھی کیا کرتے تھے لوگ، جن کو اہل حرم کا لباس نہیں مل پاتا تھا، تو اگر کوئی آدمی اپنی حد سے گزری ہوئی پریشانی کا اظہار کرنا چاہتا تو وہ لوگوں کو بلانے کے بجائے اپنے کپڑے بھی اتار دیتا تھا، تاکہ لوگ یہ محسوس کریں کہ ایک بڑے اہم مسئلے کے لیے، کسی بہت ہی سیریس بات کے لیے، سنگین مسئلے کے لیے ان کو دعوت دی جا رہی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ کم سے کم وقت میں جمع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمانے کے لیے اس جگہ کا انتخاب فرمایا، جو اس میں برائیاں تھیں ان کو چھوڑتے ہوئے اس جگہ کا آپ نے اعلان فرمایا، اور واقعی آپ کی دعوت پر تمام اہل مکہ جمع ہو گئے، کیونکہ پورے مکے تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور میڈیا نہیں تھا۔ پھر جب اہل مکہ تک یہ بات پہنچ گئی اور پورے جزیرۃ العرب تک یہ بات پہنچانی تھی، طائف کو پہنچانی تھی، اہل مدینہ کو پہنچانی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حج کے اور تجارت کے اجتماعات کا انتخاب کیا۔ اس زمانے میں حج کے اجتماع میں اگر کوئی بات ہوتی، پوری دنیا میں، عرب دنیا میں وہ بات پھیل جاتی تھی۔ اسی طرح وہاں تجارتی میلے لگا کرتے تھے۔ ایک مشہور میلہ تھا ذوالمجاز کا میلہ، جس میں بڑے بڑے شاعر آتے تھے، اور وہاں جیسے آج کل نمائش ہوتی ہے، ایگزیبیشن ہوتی ہے، سامان بکتا تھا، ناچ گانا بھی ہوتا تھا،
شراب و کباب کی مجلسیں بھی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے ذو المجاز کے میلے میں بھی گئے اور حج کے اجتماع میں بھی تشریف لے گئے، اور حج کے اجتماع ہی سے آپ کا یہ پیغام اہل مدینہ تک پہنچا، اور اس سے ہجرت کی بنیاد استوار ہوئی۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینے آئے اور وہاں سے پوری دنیا میں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ تو پورے جزیرۃ العرب میں کسی بات کو پہنچانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ابلاغ یہ حج کا اجتماع تھا، اس سے بھی حضور نے استفادہ کیا۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں مسلمانوں کو کچھ امن و امان نصیب ہوا، بالخصوص سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گئی، اس کے بعد اہل مکہ سے جو ٹکراؤ تھا وہ ٹکراؤ وقتی طور پر رک گیا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوئی کہ جزیرۃ العرب سے باہر پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ تو اس کے لیے اس زمانے میں ایک ہی راستہ تھا، آپ آج کی زبان میں اس کو پرنٹ میڈیا کہہ سکتے ہیں، خطوط کے ذریعے باتیں پہنچائی جاتی تھی۔ یہ بہت پرانا طریقہ تھا، قرآن میں بھی اس کے اشارے موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو جو مخاطب تھے، جن کو دعوت بھیجنی تھی، ان کی زبانیں سکھوائی۔ جیسے آج آپ انگریزی میں اس پورٹل کا افتتاح کر رہے ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی زبان، ایرانیوں کی زبان، حدیث کی متداول کتابوں میں 6 خطوط کا ذکر آیا ہے، لیکن بہت بڑے محقق جن کا تعلق ہمارے اسی شہر سے تھا، ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا ہے کہ بحیثیت مجموعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 400 خطوط بھیجے۔ آپ سوچئے اس زمانے میں 400 خطوط کا بھیجنا کتنا مشکل ہے۔ اور جیسے آپ نے قریب کے لوگوں کو بھیجا، روم کو بھیجا، یمن کے بادشاہ کو بھیجا، ایران کے بادشاہ کو بھیجا، مصر کے بادشاہ کو بھیجا جو جزیرۃ العرب سے قریب تھے، حبش کے بادشاہ کو بھیجا، ویسے ہی ڈاکٹر صاحب کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چین کو بھی اپنا خط بھیجا۔ اب سوچئے چائنیز زبان تو آج بھی اگر ہم اور آپ 24 گھنٹہ سیکھیں تو شاید ایک لفظ بولنا مشکل ہو جائے گا۔ میں چائنا سے متصل بعض علاقوں میں گیا ہوں تو میں نے بہت توجہ سے سنا تو مجھے شین اور چے کے سوا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، اور ان کی جو لکھاوٹ ہے وہ بھی بہت عجیب و غریب ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم بھیجنے کے لیے رومی زبان سکھلوائی ہوگی، ایران میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے حضرت سلمان فارسی جیسے صحابی سے کام لیا گیا، تو حضور نے وہاں کے لیے بھی کوشش کی ہوگی کہ ادھر کی زبان سے واقف لوگ ہوں۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی میڈیا جو اس وقت کا تھا، اس میڈیا کا آپ نے استعمال فرمایا۔ میڈیا اور ذریعہ ابلاغ، جو چیزیں ذریعہ ہوتی ہیں کسی کام کا، ان کا اپنا کوئی حکم نہیں ہوتا ہے۔ ابھی اس سڑک سے جو مین روڈ ہے وہاں سے یہاں تک ایک گلی بنی ہوئی ہے، اس سے مجھے آنے کا موقع ملا، یہ راستہ ہے، یہ دیکھیے اس راستے سے ہم اس مسجد تک پہنچے، اور اگر یہ مسلمانوں کا محلہ نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ راستہ کسی شراب خانے تک بھی پہنچتا، ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ تو راستے کا اپنا کوئی حکم نہیں ہے، منزل کا جو حکم ہے وہ راستے کا حکم ہے۔ اگر ہم نے راستہ بنایا مسجد جانے کے لیے، اجر و ثواب کا کام ہے، جیسے مسجد بنانے میں ثواب ہے، اگر مسجد تک پہنچانے کا راستہ بنایا جائے تو انشاءاللہ اس میں بھی قریب قریب وہی ثواب ہوگا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے نماز پڑھنے کا ثواب ہے، نماز کے انتظار کرنے کا بھی اتنا ہی اجر ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی شراب کی دکان ہوتی، وہاں لوگ پہنچ نہیں پاتے، اور کوئی آدمی راستہ بنا دیتا کہ صاحب یہ میں راستہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں آ کر شراب پینے میں آسانی ہو، تو شراب بیچنے والا تو گنہگار ہوگا ہی،
شراب پینے والے کو تو گناہ ہوگا ہی، لیکن اس راستے کو جس نے اس نیت سے بنایا ہے اس کو بھی قریب قریب اتنا ہی گناہ ہوگا۔ تو ذریعہ کا اپنا کوئی حکم نہیں ہوتا ہے، جو حکم مقصود کا، جو مقصود ہے اس کے اعتبار سے اس کا حکم ہوتا ہے۔ یہی ذریعہ ابلاغ کی بات ہے، میڈیا کی بات ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ اس کا استعمال کریں گے اس کے لحاظ سے اجر و ثواب ہوگا۔ جب ریڈیو کا آغاز ہوا، ہمارے پڑوسی ملک میں ریڈیو اسٹیشن شروع ہوا، تو اس وقت ریڈیو پر زیادہ تر لہو و لعب کی باتیں ہوتی تھی، گانا بجانا، ڈرامے، یہی سب چیزیں ہوا کرتی تھی۔ اب تو ریڈیو کا دور گیا، ختم ہونے کے قریب آ گیا۔ اس وقت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ریڈیو پر درس قرآن دینا شروع کیا، حالانکہ بہت سے لوگوں نے ان کی مخالفت کی، ہمارے اپنے حلقے کے علماء نے بھی مخالفت کی کہ یہ تو اعلی لہو و لعب ہے، اس پر جا کر قرآن کا درس دے رہے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب نے شریعت کی روح کو سمجھا کہ ریڈیو خود کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس سے آدمی، اس سے کوئی موسیقی اپنے طور پر نکل سکتی ہے، نہ اس سے اپنے طور پر کوئی ناچ گانا ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک ذریعہ ہے، اچھی بات پہنچائیں وہ پہنچے گی، بری بات پہنچائیں تو وہ پہنچے گی۔ اور آج پھر بعد میں پوری دنیا میں ریڈیو کا استعمال اچھے مقاصد کے لیے ہونے لگا، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کے لیے اور مظلوموں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جو پرنٹ میڈیا ہے اس پر عالمی سطح پر قبضہ ہے یہودی حضرات کا، اور ہمارے ملک کا جو پرنٹ میڈیا ہے اس پر قبضہ ہے برہمن بھائیوں کا، برہمنوں کا، اونچی ذات کے لوگوں کا۔ وہ مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کرتے ہیں اور ظالم کو مظلوم بنا کر دکھاتے ہیں۔ اب جب یہ الیکٹرانک میڈیا شروع ہوا تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید اس میں مظلوموں کی آواز صحیح طور پر پہنچے گی، لیکن ہوا کیا؟ جو نیشنل میڈیا ہے، جتنے بڑے بڑے چینل ہیں، جو اصحاب ثروت تھے، جو بڑے صنعت کار تھے، انہوں نے اس پورے چینل کو یا تو قائم کیا یا خرید کر لیا، اور اس کو بے حیائی کی چیزوں کے پھیلانے کا اور مظلوموں کے خلاف پروپیگنڈے کا، اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، صرف مسلمان ہی اس کے زخم خوردہ نہیں ہیں، اس ملک میں جو پسماندہ اقوام ہیں وہ بھی اس کے زخم خوردہ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ رائے پہاڑ بن جاتا ہے، اور بڑے سے بڑے واقعے کو ایسا نسیہ منسیہ کر دیا جاتا ہے گویا کوئی بات ہی پیش نہیں آئی۔ اس ماحول میں یہ سوشل میڈیا، جس میں آپ اپنے ذریعے، اپنی طاقت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے منشے کے مطابق آپ اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں، یہ بہت 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 بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنی بات خود کہہ سکتے ہیں، ہم دوسروں کے محتاج نہیں رہے۔ ٹھیک ہے کہ اس کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے، لیکن کوششوں سے دائرہ وسیع ہو سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 2014 کے الیکشن کے بارے میں کہ اس میں جس پارٹی نے کامیابی حاصل کی وہ سوشل میڈیا کی قوت کا ذریعہ حاصل کی، اور اب جو الیکشن آنے والا ہے اس کے لیے تمام پارٹیاں، تمام گٹھ بندھن اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میڈیا کا استعمال کریں۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے اگر ہم اس کے ذریعے اچھی باتیں پہنچانا چاہیں۔ عام طور پر ہمارے طبقے میں مسلمانوں کا اللہ کا شکر ہے کہ علماء بھی اس میں، ہمارے نوجوان فضلہ بھی پیش رفت کر رہے ہیں، تو اردو میں ہماری چیزیں آتی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں۔ یہ بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے، بہت سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، بہت سے سوالات کے جواب ملتے ہیں، لوگ صحیح حالات سے واقف ہوتے ہیں، سچائیوں کی ترجمانی ہوتی ہے۔
لیکن ہمیں ایسی زبان میں اپنا پروگرام پیش کرنا چاہیے جس زبان کو ہمارے برادران وطن اور ہماری اپنی ملت کا بھی ایک بڑا نوجوانوں کا طبقہ جس میں سنتا ہے اور جس میں پڑھتا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اب انگریزی سائٹ کا اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آئندہ موقع ہو تو اس کا تیلگو ورژن بھی شروع کیجیے۔ انگریزی زبان اور جو لوکل زبانیں ہیں ان کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں جو ہمارے بھائی رہتے ہیں بہت سو آج کل آپ دیکھیں گے قدم قدم پر نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ پہلے اگر آپ ٹرین میں جا رہے ہیں نماز کا ارادہ کیا سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب پڑھ لیجئے۔ ابھی بھی کرتے ہیں، ابھی بھی ماشاءاللہ ایماندار ہیں، لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بہت سی جگہ لوگ لڑنے بھیڑنے پر آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اردو اخبار بعض لوگ پڑھ رہے تھے تو اس پر لوگوں نے لڑائی شروع کر دی۔ یہ نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک تو ہے دانستہ نفرت کرنا، ایک ہے نادانستہ نفرت کرنا۔ ہمارے ملک میں جو اظہار نفرت ہو رہا ہے یہ زیادہ تر نادانستہ ہے، اس بنیاد پر کہ وہ مسلمانوں کے اخلاق سے کردار سے واقف نہیں ہے، اسلام کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو واقف کرا دیں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ پچھلے سال ماہر میں ہم نے تعلیمی مشورے کے لیے کچھ علماء کو بلایا تھا، اس میں ندوے سے مولانا نظر الحفیظ ندوی صاحب تشریف لائے تھے، سینئر استاذ ہیں وہاں کے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹرین میں آ رہے تھے تو چند ہندو نوجوان بہت اشتعال کے ساتھ تاج محل کے خلاف بول رہے تھے، اس کو گرا دینا چاہیے اور اس کو شاہ جہاں نے بنایا اور ظلم کیا اور ملک کی دولت کو لوٹ لیا، پوری دولت لوٹ لی مغلوں نے۔ تو مولانا نے کہا کہ ہم نے پہلے تو ان کی بات سنی اور وہ سب نوجوان تھے، پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں بھی ایک دو بات آپ سے کروں، کل آپ بات کیجئے مولوی صاحب۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو ایک بات تم بتاؤ کہ آپ جو کہتے ہیں کہ مغلوں نے یہاں کی دولت کو لوٹ لیا، تو وہ دولت لوٹ کر کہاں لے کر گئے؟ اسی زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا تھا جو مشہور صنعت کار یہاں کا لندن چلا گیا تھا، تو مولانا نے مثال دی کہ دیکھو فلاں نے دولت یہاں کی لوٹی، فلاں جگہ چلا گیا، فلاں آدمی فلاں جگہ چلا گیا۔ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ جو مغل بادشاہ تھے اکبر، شاہ جہاں، عالمگیر، اور ہمارے اس ملک کی دولت کو لوٹ کر وہ کہاں لے کر گئے، آپ بتا سکتے ہیں؟ تو وہ خاموش ہوئے۔ پھر مولانا نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ حقیقت پر غور کیجیے۔ انہوں نے اس زمانے میں یہ عمارت بنائی تاکہ ڈھیر سارے لوگوں کو روزگار ملے، آرٹ انڈسٹری ہے، اس زمانے میں ٹیکنالوجی کو اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے ایسی عمارت بنائی کہ ہزاروں لوگوں کو اس کے ذریعے روزگار ملا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ تاج محل بنے ہوئے کئی سو سال ہو گیا، وہ اب تک آپ کو روزگار دے رہا ہے، روزانہ ہزاروں لوگوں کو اس کے ذریعے روزگار حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کا جو ٹورزم ہے اس کا سمبل ہے تاج محل، اس عمارت کو دیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، لوگوں کا بزنس ہوتا ہے۔ ہمارے جو ہوائی جہاز کی سہولت ہے اور دوسری سہولتیں ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ استفادہ ہوتا ہے اور ہمارے ملک کو زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ مجھے تو یاد نہیں لیکن مولانا نے بتایا تھا کہ روزانہ فی دن اتنا نفع اس کے ذریعے ہمارے ملک کو حاصل ہو رہا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دولت لے کر چلے گئے، انہوں نے تو ایسی چیز چھوڑی کہ آج تک آپ کو اس سے روزگار مل رہا ہے۔ اور یہ جو مال لوٹ کر لے کر جانے والے لوگ ہیں انہوں نے تو ملک کو کھوکھلا کر دیا، مقروض کر دیا۔ تو وہ بہت حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر کافی دیر انہوں نے مولانا سے باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے تو
اس انداز سے سوچا نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اکثر و بیشتر جو شدت پیدا ہو رہی ہے ان میں، وہ جان بوجھ کر نہیں ہے، غلط فہمی کی وجہ سے ان تک سچی بات پہنچی نہیں ہے، اور سچی بات ان تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اب دیکھیے حیدرآباد، یہ تو اس کا انضمام ہوا انڈین یونین سے، جنگ نہیں ہوئی، اور جو حضور نظام تھے اپنے زمانہ حکومت میں انہوں نے بہترین مثال قائم کی ہندو مسلم رواداری کی۔ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزاحم فرمایا کرتے تھے کہ نظام کہتے تھے کہ ہماری دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ مسلمان ایک آنکھ ہندو، کہتے تھے کہ لیکن اکثر مسلمان والی آنکھ بند رہتی تھی، ہندوؤں والی آنکھ کھلی رہتی تھی، یعنی اتنا زیادہ لحاظ تھا۔ جب مہاراجہ کرشن پرساد نے حضور نظام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، تو میر عثمان علی خان مرحوم نے کہا کہ اگر قبول کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن پھر آپ وزیر اعظم نہیں رہ سکتے، ہم اس ملک کا وزیر اعظم کسی ہندو کو بنائیں گے۔ مغلوں کی حکومت کے طویل دور میں ہمیشہ فوجی نظام راجپوتوں کے ہاتھ میں رہا، اورنگزیب عالمگیر ہوں، اکبر ہوں، شاہ جہاں ہوں، ہمیشہ ان کے فوجی کمانڈر راجپوت رہے، اور جن لوگوں کی ان سے لڑائی تھی، جیسے یہ جو مہاراشٹر والے شیواجی مہاراج ہیں، ان کے فوجی کمانڈر پٹھان تھے، کیونکہ پٹھانوں اور مغلوں میں بڑی آمیزش تھی، تو مغلوں کے خلاف جو راجہ مہاراجہ اٹھتے تھے پٹھانوں کی مدد کرتے تھے۔ یہ لڑائی مذہب کی بنیاد پر نہیں تھی، یہ لڑائی سیاست کی بنیاد پر تھی، لیکن آج ایسا رخ دیا جا رہا ہے کہ گویا مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں نے ظلم کیا۔ مسلمانوں کی تاریخ اگر دیکھیں تو مسلمانوں نے اپنے لوگوں پر تو ظلم کیا ہے، لیکن اقلیتوں کے ساتھ اور ان کے سلطنت بسنے والی دوسری قوموں کے ساتھ انہوں نے زیادتی نہیں کی کبھی۔ تو اگر آپ کا اپنا پورٹل ہوگا، انگریزی زبان میں ہوگا، اللہ کرے کل ہو کر اس کا ہندی اور تیلگو ورژن آ جائے، تو ہم اپنی بات غیر مسلم بھائیوں تک پہنچا سکیں گے۔ اس لیے میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں مولانا عبد المقتدر صاحب نام ہے جی، مولانا عبد المقتدر صاحب کو اور ان کے رفقا کو، بہت اچھا قدم آپ نے اٹھایا ہے، بہت اچھا کام آپ نے کیا ہے۔ اس وقت اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ذریعہ ابلاغ اس زمانے کا جہاد ہے، جس کے ذریعے آپ زمین فتح نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے دماغ کو، لوگوں کے اذہان کو فتح کر سکتے ہیں، لوگوں کی محبتوں کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اشاعت خیر کا ذریعہ بنائے، غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے، اور اس سے بہتر اس کے اثرات و نتائج مرتب ہوں، اور اس کام میں تسلسل اور دوام باقی رہے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔